قوم جو نمرود کی جو قوم تھی نا، سال بعد جس طرح میلے نہیں لگتے ہیں، میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، اب تو ماشاءاللہ یہ تھوڑا ٹرینڈ نکل چکا ہے، نوجوان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، پہلے باجی عرس پا کے میلہ لگتا پیا ہوا ہے، کوئی جناب خسرے نچا رہا ہے، کوئی جناب جھولے لائے دینے، شرم نہیں آتی؟ جانے والا خدا رسول کی غلامی کے اندر زندگی گزار کے گیا ہے تو تھی ڈھول بجانے شروع کر دیتے نے۔ یہ میں پچھلے دنوں 3-4 میں نے تقریریں کی ہے، انہوں نے کہا لاما صاحب لازمی ٹائم دے آجے ہے، میں کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی محفل نہ ہوئی تو پھر ڈھول بجنے نے، محفل نہ ہوئی تو پھر میلہ ہونا ویا ہے، وہ تو اللہ، یہ نمرودیوں کا طریقہ ہے۔ پورے سال کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، وہ نمرودی اس میلے کے اندر پورا لائب و لہب کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ جب وہ سال کا دن آیا، پوری قوم کے لوگ اس طرف جا رہے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے پھر لوگوں نے آکھیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا، فرمایا میں ٹوٹے کراں گا تواڈے بتاں دے۔ جب پوری قوم تماشے کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ابراہیم خلیل اللہ بت خانے کے اندر گئے، سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ اب قوم کا دستور یہ تھا، میلے سے واپس آتے تھے تو بت خانے میں جاتے تھے، جب بت خانے کے اندر گئے نا، انہوں نے دیکھا یہ بربادی ہے، سارے خدا ہی مارے توڑ دیے گئے ہیں، انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یہ کام کیتا ہے تو ابراہیم نے کیتا ہے۔ اب وہ نمرود نے کہا جی بلایا جائے۔ نمرود کے محل کے اندر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ جو جاتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جو آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اب اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو موت بھی عطا کرتا ہے۔ تب نمرود کہتا ہے قال انا احیی و امیت، اور میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ ایک بندے کو بلایا گیا جس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہتا ہے دیکھو میں نے بھی زندگی دی ہے، میں نے بھی موت دی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے عقل کوئی نہیں، مت کوئی نہیں، لہذا اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور لوگوں کے سامنے اس کا بانڈا کھل کے اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب ہوے جڑا مشرق تو سورج کٹ دے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا۔ اب اس کا جواب اس کے پاس کیا تھا؟ قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کہتے ہیں اس کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ ساتھ ہی اس نے گفتگو کو پلٹا، کہتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے بڑے کو لو سوال کرو، یہ جو بڑا بت ہے یہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو کیا پتا اس نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ اب دیکھو نبی کے سوال کا جواب کیسا آیا، اس سے بھی کہلوانا تھا کہ بت کھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے ابراہیم تمہیں نہیں پتا، یہ تو نہ بولتے ہیں، یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور تواڈے تے اوسے جڑا نہ اپنی جان بچا سکتے نے نہ اپنے آپ نو بچا سکتے نے، ان کو خدا ماننا شروع کیا ہوا ہے۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو بلایا، کہتا ہے ابراہیم کو ذرا قید کے اندر ڈالو، کیونکہ جاہل کے پاس جواب نہ ہو تشدد کے اوپر اتراتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب قید کے اندر ڈالا گیا، اس نے اپنے لوگوں کا اجلاس بلایا، بلا کے کہنے لگا دسو ابراہیم نہ کی کریے۔ انہوں نے کہا آگ جلائی جائے، اس کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ کہتے ہیں 1 مہینے تک مشرکین نے لکڑیوں کو جمع کیا، اور کہتے ہیں اتنی لکڑیاں تھیں کہ لکڑیوں کے اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اور جو قریب رہنے والے تھے ان کا گھروں کے اندر رہنا دشوار ہو چکا تھا، اتنی شدت والی آگ تھی۔ کہتی ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کی طرف پھینکنے لگے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے کہنے لگے حل لک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا، کہنے لگے نعم حاجت ہے وے اما الیک فلا، پر تیرے سے کچھ نہیں مانگوں گا، تیرے سے حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے جبریل کہنے لگے پھر جس سے حاجت ہے اسی سے سوال کرو۔ سنو حضرت ابراہیم کا جواب، کہتے ہیں علمہ بحالی من سوالی، کہتے ہیں جس سے حاجت ہے وہ میرے سوال کو بھی جانتا ہے، وہ میری حالت کو بھی جانتا ہے، جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ کہتے ہیں جب آگ کے
करीब लाया गया, परवरदिगार ने फरमाया कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। मुल्ला जामी ने कलम उठाया, कहते हैं आग सलामती वाली किस तरह हो गई, आग तो जला देती है। मुल्ला जामी कहते हैं आदम को सजदा हुआ तो मुस्तफा के नूर की वजह से, नूह की कश्ती किनारे पे लगी मुस्तफा के नूर की वजह से, इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं चली मुस्तफा के नूर की वजह से, आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई मुस्तफा के नूर की वजह से। कहते हैं मुस्तफा के नूर की वजह से। अब देखो आग, अब मैं इस पे भी कलाम करूं कि आगे ये क्यों फरमाया गया कि सलामती अली हो जा, इसलिए ठंड कुछ ज्यादा हो जाए तो बंदे का वजूद जरा कमजोर पड़ता है। फरमाया ठंड ऐहो जी होना वे कि इब्राहिम ने नुकसान नहीं पहुंचाना। कहते हैं अब ये जो नमरूद था ये बड़े ऊंचे मकाम पे चला गया कि देखो तो सही इब्राहिम तो जल के राख हो गए होंगे। कहता है जब ऊपर गया देखता क्या है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग फूल बन चुकी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और मैंने यहां तक पढ़ा कि फरिश्तों के जुर्मट में तख्त के ऊपर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं यार जो अभी तक भी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद नहीं की, ये जवाब सुनना तड़प जाओगे। इधर थोड़ी सी बंदे का इजहार हो जाए ना, बंदे का कुछ कमाल हो जाए तो बंदा तो भूले नहीं समाता, उथे करामत सुनाएगा ते उधर मुरीद कदी उधर ते कदी उधर। देखो आग का ठंडा हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब आग ठंडी हो गई, किसी ने पूछा इब्राहिम खलीलुल्लाह और दसो तो सही आग किस तरह ठंडी हो गई, ये आग से आप इस नेमत की तरफ किस तरह गए। आपने ये नहीं कहा मेरा बड़ा कमाल है, मैं खलील तो मैं ना ना ना, सुनो जवाब जरा। कहते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, और मेरे रब दा फजल है, जिन्नू चाहे अग च बाल छड़दा है, जिन्नू चाहे अग वास्ते गुलजार बना छड़दा वे।